نعمت پر غمگین اور مصیبت پر خوش ہونے والی عورت۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت قصہ ہے یہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن یاسار مسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت لوگوں کا آنا جانا ہے۔ میں بھی اس طرف چل دیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت نہایت افسردہ اور غمگین پھٹے پرانے کپڑے پہنے مصلی پر بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد غلاموں کی کثرت ہے۔ اس کے کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں ہیں۔ تجارت کا بہت سارا ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہے۔ خریداروں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ وہ عورت اس طرح کی نعمتوں کے باوجود نہایت ہی غمگین تھی، نہ کسی سے بات کرتی نہ ہنستی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اسی گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر میں نے اس عورت کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور کہنے لگی، اگر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو اور کوئی کام ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ کسی کام کے لیے اسی عورت کے شہر میں جانا پڑا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اب وہاں کسی طرح کی چہل پہل نظر نہیں آ رہی ہے، نہ خدام نہ غلام اور نہ ہی اس کے بیٹے موجود ہیں۔ ہر طرف ویرانی چھائی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہی عورت اب نہایت قیمتی اور خوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش اور خرم نظر آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت گھر میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا، جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود غمگین اور نہایت افسردہ تھی، لیکن اب خادموں اور غلاموں کی دولت کے نہ ہونے کے باوجود بھی آپ بہت ہی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو۔ تو وہ عورت کہنے لگی، تم تعجب نہ کرو۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب پچھلی مرتبہ تم مجھ سے ملے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہتات تھی۔ میرے پاس مال و دولت اور اولاد کی کثرت تھی۔ اس حالت میں مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان و غمگین تھی اور میں اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میرے مال و اولاد پر مسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہیں۔ میرا سارا اثاثہ ضائع ہو گیا۔ میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا۔ خدام اور غلام سب جاتے رہیں اور میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھن گئیں۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے، اسی وجہ سے تو اس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ بس میں اس حالات میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوں، اسی لیے میں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا یاسار مسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا اور میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کو اس عورت کے متعلق بتایا تو وہ فرمانے لگیں، اس عورت کا حال تو حضرت سیدنا ایوب کی طرح ہے۔ تو کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آئے تو ہم لوگوں کو خوش رہنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کمنٹ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ میں اسی طرح کی ویڈیو آپ تک لاتا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔